اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سعودی عرب کا ایک دور افتادہ گاؤں لینا عہد قبل از تاریخ کے کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اکثر نکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کی بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ ہسٹوریکل اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور رستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والا ملکہ زبیدہ کا بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق عبد الجاسر کا کہنا ہے کہ یہ قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے۔ اس بے آب و گیا علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں تھے، اب بھی اصلی حالت میں موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنویں کے چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا تھا۔ انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے۔ لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے فوج کے کمانڈر سبتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنی فوج کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے۔ معروف مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر وس سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کرنے کے لیے پہاڑوں پر بنے ہوئے گوداموں میں رکھتے، جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑی سے بنایا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں مفرات جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے۔
ہم تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، اس لیے ایک تو اسے معرفت الہی کا راز بخشا گیا، دوسرے یہ کہ اسے ایک صاحب ارادہ مخلوق بنایا گیا ہے۔ انسان جس راہ کو اختیار کرنا چاہیے آزادانہ اختیار کر سکتا ہے۔ غرض فطرت انسانی کی یہ دو رنگی اپنے ارادے پر اس کا اختیار اور اس کے ذریعے اپنے لیے راہ حیات کے تعین میں آزادی، اپنی خاص کوششوں اور جدوجہد سے ہدایت انسانیت کی ذمہ داری اور اس فریضے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی قدرت وغیرہ، وہی وہ چیزیں ہیں جن میں اس کے اس عظیم اعزاز کا راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس تقریب میں باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب فرشتے آدم حاکی کے سامنے سربسجود ہو جاتے ہیں سوائے ابلیس کے، وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابلیس اگرچہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ ملائکہ میں سے نہ تھا، کیونکہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اسے سرتابی کی مجال نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی تو صفت اور خاصیت یہی ہے کہ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے کر گزرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جملہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، بظاہر یہ بتاتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، چونکہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے سلسلہ کلام میں ایسی بات لائی گئی۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں قوم کے لوگ سب آ گئے مگر احمد، حالانکہ احمد ان میں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کے جوار میں رہتا ہے، یعنی کہ ان کے پڑوس میں رہتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کی تصریح بھی کرتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بات قطعیت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہ تھا۔ اس تقریب کے بعد اب ہمارے سامنے میدان کارزار ہے جس میں خلیفہ شر ابلیس اور خلیفہ خدا انسان ہے اور دونوں کے درمیان مسلسل جنگ ہو رہی ہے۔ یہ جنگ در حقیقت انسانی ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے دانوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اس میں وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جو پختہ ارادے کے مالک ہوتے ہیں، وہی سرخرو ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ جوں جوں انسان اپنی خواہشات نفس کا بندہ بنتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، شر کی قوتوں کو پیش قدمی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگلی آیت کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، مطلب کہ انہوں نے حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں جو چاہے کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آدم و حوا کے لیے جنت کے تمام پھل جائز قرار دیے گئے، صرف ایک درخت کو مستثنا رکھا گیا تھا، صرف ایک درخت۔ شاید اس میں یہ اشارہ تھا کہ زمین میں نسل انسانی حلال و حرام کے قیود کی پابند ہوگی، کیونکہ حدود و قیود کے بغیر آزاد اور خود مختار ارادہ پیدا کیوں کر ہو سکتا ہے، اور ایک متحرک با ارادہ انسان اور ایک مجبور حیوان درمیان فرق کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا تو اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد شدہ حدود و قیود کی پابندی کے سلسلے میں انسان کو آزمایا جائے گا۔ یہ قوت ارادہ ہی ہے جو ایک حقیقی انسان اور ایک انسان نما حیوان کے درمیان فرق کر دیتی ہے جو مویشیوں کی طرح دنیا میں چرتا پھرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 36 اور 37۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ: آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ جی ناظرین، اب اس کی تفسیر بیان کر آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے دی اور ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ ذرا تعبیر کا شاکار دیکھیے، شیطان نے انہیں پھسلایا۔ پھسلانے کا لفظ ہی پوری صورتحال کی تصویر کشی کرتا ہے۔ گویا ہم بچشمے سر دیکھ رہے ہیں کہ شیطان انہیں دھکیل دھکیل کر جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا وہ اچانک ان کی ثابت قدمی کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور نیچے آ کر رہتے ہیں اور وہ اس کے بھٹکانے کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہاں آدم و ابلیس کی کشمکش کا پہلا تجربہ مکمل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں اور وہ اس کے اللہ کا حکم سچائی بن کر سامنے آتا ہے اور قضاء الہی کا اعلان یوں ہوتا ہے: تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اب آدم و ابلیس کا مارکا اپنی جگہ، اپنی مقررہ جگہ یعنی اس زمین پر شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہ معرکہ تا قیامت یوں ہی برپا رہے گا۔ آدم علیہ السلام گرنے کے بعد اب سنبھلتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کیوں کر گرنا اور اٹھنا قضائے الہی فطرت انسانی ہے۔ اب اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے رحمت و عافیت میں لے لیتی ہے، اور اب جو بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں پناہ لے اور اس کی چوکھٹ پر آ گرے، یہ رحمت بے پایا ہمیشہ اسے ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم اور نسل آدم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی معاہدہ ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ آدم اس زمین پر اللہ کا ایک بااختیار اور ذی ارادہ خلیفہ قرار پایا۔ اس کا کام کہ وہ فلاح کی راہ اختیار کرتا ہے یا ہلاکت و بربادی کی۔ جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔